بسم اللہ۔ حلم و بردباری بردباری حکمت کے ارکان میں سے بنیادی رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اپنے آپ کو اس صفت سے متصف قرار دیا ہے۔ بطور مثال ارشاد الہی ہے، ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا اللہ عنہم ان اللہ غفور حلیم۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹھ دکھائی جس دن دونوں جماعتوں کی مٹبھیڑ ہوئی تھی، یہ لوگ اپنے بعض کرتوتے کے باعث شیطان کے پھسلانے میں آ گئے، لیکن یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور تحمل والا ہے۔ آپ حلم و بردباری اور عفو درگزر میں مثال درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ خلیفہ راشد عثمان رضی اللہ عنہ اقوال و افعال اور احوال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کا سخت اہتمام کرتے تھے۔ آپ کے مختلف مواقف حلم اور ضبط نفس پر دلالت کرتے ہیں۔ واضح ترین موقف جو آپ کی بردباری پر واضح دلیل ہے وہ آپ کے محصور کیے جانے کا واقعہ ہے، جبکہ شرپسند آپ کو آپ کے گھر میں محصور کر کے آپ کے قتل کے درپے تھے۔ ان حالات میں آپ کے دفاع میں مہاجرون و انصار کی جو جماعت آپ کے پاس تھی، آپ نے انہیں اپنے گھروں کو واپس چلے جانے کا حکم دے دیا، حالانکہ وہ آپ کی حفاظت و دفاع کرنے پر قادر تھے۔ اللہ کی ملاقات کے شوق اور مسلمانوں کے خون کی حفاظت میں آپ کی بردباری نمایاں تھی۔ رواداری اور اعلی ظرفی۔ عطا بن فروخ سے روایت ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے زمین خریدی، اس نے قیمت وصول کرنے میں تاخیر کی۔ آپ اس سے ملے اور کہا، تمہیں اپنا مال لینے میں کیا چیز مانے ہوئی؟ اس نے کہا، آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، جس سے بھی ملتا ہوں وہ مجھے ملامت کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ چیز مانے ہوئی ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اختیار ہے، خواہ اپنی زمین لے لو یا قیمت۔ پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو خرید و فروخت اور لینے اور دینے میں سہل اور روادار ہو۔ یہ بیع و شراء میں رواداری کی اعلیٰ ترین مثال ہے، اور جود و سخا اور دنیا سے بے اعتنائی جو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی فطرت میں داخل تھی، اس کی اعلیٰ دلیل ہے۔ وہ مکارم اخلاق کے فروغ کے لیے دنیا کو غلام بناتے تھے، جس میں سے آپ کا اہم ترین ایثار ہے۔ دنیا آپ کو اپنا غلام نہیں بنا سکتی تھی، آپ کو انانیت میں مبتلا کر دے اور آپ اپنے خاص مسالے کو ترجیح دینے لگے، گرچہ لوگوں کا نقصان ہو۔ نرمی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا کہ اس نے آپ پر اور اپنے بندوں پر رحم کھاتے ہوئے نرمی کی صفت سے آپ کو متصف قرار دیا۔ ارشاد الہی ہے، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ، آیت کریمہ یہاں پر کوئی اور لکھی ہوئی ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ آیت کریمہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نرمی کی صفت اللہ کی رحمت ہے، اور وہ اپنے جس بندے کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ جن کی طرف مبعوث کیے گئے تھے ان پر رحم کھاتے ہوئے اس صفت سے متصف کیا تھا، اور اس آیت سے یہ بات بھی سمجھی جا سکتی ہے کہ جو نرمی کی صفت سے متصف ہوتا ہے لوگ اس کو محبوب رکھتے ہیں اور اس کے گرویدہ ہوتے ہیں، اور اس کے اوامر و نواہی کی لوگ پابندی کرتے ہیں۔ نرمی ان بہترین اور پاکیزہ صفات میں سے ہے جس سے عثمان رضی اللہ عنہ متصف تھے۔ آپ اپنی رعایا کے لیے انتہائی نرم اور امت کے لیے انتہائی مہربان تھے۔ آپ کو ہر وقت یہ فکر دامن گیر رہتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مصیبت زدہ ہو اور اس کی خبر نہ مل سکے، اور پھر آپ اس کی ضرورت پوری نہ کر سکے۔ لوگوں کے حالات برابر معلوم کرتے رہتے تھے، کمزور کی مدد کرتے اور طاقتور سے حق وصول کرتے۔ اور بھی صفات کا ذکر کیا گیا ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان تمام صفات سے ہمیں بھی متصف فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔